السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج مسجد اندر کے سیگمنٹ نصیحت میں خوش آمدید۔ آج نصیحت کے سیگمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنیں گے اور اپنا وجہ بیان کروں گا کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کبھی طعنہ نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، بد زبان نہیں ہوتا، بے حیا نہیں ہوتا۔ نبی کریم کی اس حدیث میں ہمیں 4 باتیں وضاحت کی گئیں: لعنت، طعنہ زنی، بد زبان، بے حیا۔ اب ان چاروں چیزوں کو ذرا غور کیجئے گا، اگر تو ہم میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی عیب پایا جاتا ہے تو وہ مومن کی حالت سے باہر ہو جائے گا۔ لمحہ فکریہ ہے، مومن کی حالت سے باہر ہو جائے گا، یعنی وہ ابھی مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ جب کوئی ایمان والا ہوتا ہے تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اگر نقصان ہے تو اللہ کی رضا، اگر نفع ہے تو اللہ کی رضا۔ اس بنا پر وہ کسی کو طعنہ نہیں دیتا، اور طعنہ کرنے والے کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ وہ طعنے کرتا ہے، ایک دوسرے کو طعنے دیتا ہے تاکہ اس کے اندر کا غبار جو ہوتا ہے نا وہ انسانوں پر محصر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے کم انسانوں سے زیادہ امیدیں رکھتا ہے، اس لیے وہ طعنہ دیتا ہے۔ دوسری چیز یعنی کہ وہ لعنت کرتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کا تقیہ کلام لعنت کرنا ہے۔ وہ لعنت کرنے والے جو تقیہ کلام ہیں ان کی ذرا تھوڑی سی مثال ہٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اتنے پرشور ہوتے ہیں، اتنے اپنے آپ میں ایک خود کانفیڈنس ان کا ہوتا ہے، یا وہ اتنی اپنے آپ میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں غرور ہوتا ہے، کہ دوسروں پہ لعن کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں کہ جی فلاں پہ تو لعنت، اس کی شکل خوبصورت نہیں، اس کا ایمان خوبصورت نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ برا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اس طرح کے لعن طعن کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایمان والا ہمیشہ دوسروں کو بھی ایمان والا سمجھتا ہے۔ جیسا کہ مشہور زمانہ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اندر پلپ رہا ہوتا ہے، پل رہا ہوتا ہے، وہی اس کو باہر بھی معاشرے میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے لعنت زیادہ، یعنی بہت تعداد میں غیر ذمہ دارانہ باتوں پہ بھی لعنت کرنے والا غور کرے کہ اس کے اندر پلپ کیا رہا ہے، پل کیا رہا ہے۔ تیسری بات بے حیائی۔ اب یہ بے حیائی ایمان کا حصہ خاص ہے۔ جو بے حیا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جو چاہے وہ مرضی کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ، کیونکہ بے حیا کبھی بھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اندر یہ خوبی ڈالی ہے کہ آپ بے حیا نہیں، تو سبحان اللہ، مومن کی ایک نشانی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ کے اندر بے حیائی ہے، بے حیائی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے پردہ کیا ہو اور آپ کے اندر کے وہ سارے عیب کسی نہ کسی خاطر چھپ نہ سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ پردہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میری شناخت نہ ہو پائے، مجھے پہچان کوئی نہ پائے، اور وہ گناہوں میں تو سارے اپنے آپ کو ڈبوئے رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ حیا والے ہوتے ہیں، اتنے حیا والے ہوتے ہیں کہ وہ سنت یعنی پردہ بھی کرتے ہیں اور حیا کے بھی آخری اور اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے صدقے ہمیں بھی حیا کرنے والا بنائے۔ اور چوتھی بات بد زبان۔ ایمان والا بد زبان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہر بات اللہ کے دین، اللہ کے عمل، اللہ کے محبوب کی سنت، اور اس طرح پکڑی جانے، چھوٹ جانے، اپنے آپ کو دوزخی جنتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ زبان، اس لیے وہ بد زبان نہیں ہوتا۔ ایمان والا یعنی مومن بد زبان اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میری ایک بات مجھے ایمان سے خالی نہ کر دے، کہیں میری ایک بات مجھے دوزخی نہ بنا دے، کہیں میری ایک بات مجھے جنت سے دور نہ کر دے، کہیں میری ایک بات کسی کی دل آزاری نہ کر دے، کہیں میری ایک بات اللہ کو ناراض نہ کر دے، کہیں میری ایک بات رسول اللہ کو ناراض نہ کر دے۔ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر سنت بھی ہمیں قابل قبول نہ ہو تو سنت کے خلاف بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز مجھے پسند نہیں، وہ چیز مجھے پسند نہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جیسا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکے نے داڑھی رکھ لی ہے، اس نے سنت سجا لی ہے، تو بہت ساری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یا دوست احباب ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں یا تینوں کا دی لوڑ پئی سی۔ دیکھیں یہ آپ نے تو کہہ دیا، ایک بد زبانی گالیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک بد زبانی ہے کہ تمہیں اسے شاباش دینی چاہیے، تمہیں اس سنت کا نام سن کر اپنے آپ کو مزید اور شرمندہ کرنا چاہیے کہ اس نے رکھ لی، تم نے کیوں نہیں رکھی۔
बजाय इसके कि हम दूसरों को ताना ज़नी करें, लान तान करें, बेहिया हो जाएं और बदज़ुबान हो जाएं, अच्छी ज़ुबान से, अच्छे अखलाक से पेश आएँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से राज़ी हो। अगर आप में ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं तो सुभान अल्लाह, और अगर इसमें से कोई चीज़ भी हम में नहीं है तो सोचना होगा, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम फिर मोमिन नहीं हैं तो फिर क्या है, और फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामत रखे, हमें ताना करने से बचाए, लानत करने से बचाए, बेहया होने से बचाए, बदज़ुबान होने से बचाए। आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।